ناظرین، ہماری خبر کا عنوان ہے 28 سال بعد اذان کی آواز گونجی۔ یہ دراصل آذربائیجان کا معاملہ ہے۔ آذربائیجان نے پچھلے ہفتے ہی اپنے ایک شہر سے قبضہ چھٹا لیا ہے۔ شہر کا نام ہے شوشا۔ اس شہر پر 1992 اور 94 کے درمیان آرمینیا نے ناجائز طریقے سے قبضہ کر لیا تھا۔ یہ قبضہ ابھی پچھلے ہفتے باقاعدہ چھٹا لیا گیا ہے اور 28 سال بعد وہاں کی مسجد میں فوجیوں نے اذان پڑھی اور باقاعدہ نماز پڑھی، جیسے کہ اس تصویر میں دکھ رہا ہے۔ آپ کو بتلا دیں کہ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے نگورنو کاراباخ۔ اس کی راجدھانی الگ ہے، اس کا دارالحکومت الگ ہے، اس کی فوج الگ ہے، لیکن یہاں جو کنٹرول تھا اب تک وہ آرمینیا کا تھا، آذربائیجان کا نہیں تھا۔ 1992 سے پہلے آذربائیجان کا قبضہ تھا اور آرمینیا نے قبضہ کر لیا تھا۔ اس وقت آرمینیا کی طاقت زیادہ تھی، لیکن آج کے دور میں، آج کی حالت میں آذربائیجان ایک طاقتور ملک ہے۔ فوج کی صورتحال بدل چکی ہے۔ آذربائیجان نے اپنے کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے، یعنی ان کو چھٹا لیا ہے، ناجائز قبضے سے ان کو چھڑا لیا ہے۔ آپ کو بتلا دیں کہ جو حال ہی میں آذربائیجان اور آرمینیا میں جنگ ہوئی تھی، اس شہر کا قبضہ آذربائیجان نے چھڑا لیا ہے۔ اب یہ قبضہ رہے گا نہ رہے گا، اس بات پر ہر آدمی سوچ رہا ہے کہ آذربائیجان نے نگورنو کاراباخ کے جن علاقوں پر قبضہ کیا ہے، جن علاقوں کو چھڑایا ہے، ان پر آذربائیجان کا قبضہ رہے گا یا نہیں رہے گا، یہ سوال ہر آدمی کے ذہن میں ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو بتلا دیں کہ BBC ہندی سروس میں آج یہ ایک سمجھوتا چھپا ہے جو روس نے کرایا ہے کہ جن علاقوں پر آذربائیجان نے قبضہ کیا ہے یا آذربائیجان نے آرمینیا کے قبضوں سے جن علاقوں کو چھڑایا ہے، ان علاقوں سے ناگورنو کی فوج آہستہ آہستہ چلی جائے گی، ان علاقوں کو چھوڑ دے گی اور ان علاقوں پر، تمام علاقوں پر آذربائیجان کا کنٹرول ہو جائے گا۔ یہ وہ علاقے ہیں جہاں آذربائیجان کی فوج کا قبضہ ہوا ہے، یعنی آذربائیجان نے اپنے جن علاقوں کو واگزار کرایا ہے، جن علاقوں کو چھڑایا ہے، ان تمام علاقوں پر آذربائیجان کا باقاعدہ کنٹرول ہو جائے گا۔ لیکن ابھی بھی بہت سارا علاقہ بچا ہوا ہے، زیادہ علاقہ بچا ہوا ہے، اس پر آرمینیا کا ہی کنٹرول رہے گا۔ اس کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہوا ہے کہ جو مہاجر ہوئے تھے 1992 میں 1 لاکھ لوگ لگ بھگ گھر سے بے گھر ہو گئے تھے، وہ اپنے گھروں کو واپس آ جائیں گے، وہ اپنے گھروں میں رہیں گے۔ آپ کو بتلا دیں کہ جو آذربائیجان کی آمدنی کا ذریعہ ہے وہ تیل اور گیس ہے۔ یہ قدرتی 2 چیزیں وہاں ایک سمندر میں ملی تھی، تیل اور گیس، انہی چیزوں سے آذربائیجان مالا مال ہوا ہے۔ جو شہر چھوٹا ہے، جس شہر سے قبضہ چھڑایا گیا ہے، اس کا نام شوشا ہے اور اس کا ایریا 5 کلومیٹر کا علاقہ بتایا جا رہا ہے۔ رہی آبادی تو 2015 میں 4000 سے زیادہ آبادی تھی۔ دراصل وہاں مکان کھلے ہیں اور یہ علاقہ جو شوشا جو شہر ہے، یہ اونچائی پر ہے۔ اس پر قبضے ہونے کے معنی یہ ہیں کہ آذربائیجان کو ایک بڑی فتح حاصل ہو گئی ہے۔